فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی قیادت ہم آواز، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، مظلوم فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت اور ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اعلامیہ جاری، اے پی سی میں صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، عبدالعلیم خان سمیت دیگر رہنما شریک۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیل سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے، خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں، عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ کیا فلسطینیوں کی چیخ و پکار عالمی طاقتوں کے کانوں میں نہیں گونجتی؟ کیا عالمی طاقتوں کو مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا؟ فلسطین جنگ روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا اے پی سی سے خطاب، کہا آج کی کانفرنس سے دنیا کو قومی یکجہتی کا پیغام گیا، فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ کشمیر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر مسلم ممالک متحد ہو کر فیصلہ کن اقدامات کریں۔ اس وقت اپنی قوت کا استعمال نہ کیا تو کب کریں گے؟ سفارشات مرتب کر کے اسلامی دنیا سے رابطہ کیا جائے۔ نواز شریف کا اے پی سی سے خطاب، کہا کیا فائدہ ایسی اقوام متحدہ کا جو اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی؟ فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ فلسطین کے لیے سیاسی اور سفارتی جنگ لڑنے کے لیے تیار، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا سن لے، مسئلہ فلسطین پر سب ایک پیج پر ہیں۔ بلاول بھٹو کا اے پی سی سے خطاب، کہا وزیر اعظم اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائیں۔ کمیٹی ارکان دنیا کو اسرائیلی سازش سے آگاہ کریں۔ اسرائیل کا فلسطین، یمن اور لبنان پر قبضے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ بڑے اسلامی ممالک پر مشتمل گروپ بنا کر مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ فضل الرحمان نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تجویز دے دی، کہا صرف قراردادوں سے مظلوم فلسطینیوں کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوگا، اجلاس معنی خیز ہونا چاہیے۔ فلسطینی زبانی یکجہتی نہیں، عملی طور پر کچھ چاہتے ہیں، سیاسی اختلافات بھلا کر فلسطین پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلم ممالک کی خاموشی نے اسرائیل کو طاقت فراہم کی، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی معاملہ رکھا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اے پی سی خطاب، صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا جانوروں کے حقوق پر کھڑے ہونے والے انسانیت کے قتل پر خاموش ہیں، غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی بولے مظاہروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، عملی اقدام کا اعلان کیا جائے۔ امل ولی خان، خالد مکسی اور دیگر رہنماؤں کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ایوان صدر میں بڑوں کی بیٹھک، صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات، اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو بھی شریک۔ سربراہ جے یو آئی نے آئینی ترمیم سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا، حکومت کا مولانا کو ساتھ لے کر چلنے کی خواہش کا اظہار۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے، غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ جاتا ہے۔ چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارکس، کہا عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین اور قانون کا ابہام ہو، عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج۔ ملک دشمنوں کا پاک چین دوستی پر بزدلانہ وار، کراچی دھماکے میں 70 سے 80 کلو بارودی مواد استعمال ہوا، تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف، خودکش حملہ آور نے قافلہ قریب پہنچتے ہی کار ٹکرا دی، دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی تھا، نادرا ریکارڈ سے پتہ چل گیا، خودکش بمبار ڈبل کیبن گاڑی میں سوار تھا جو اسی کے نام پر تھی، زیر استعمال موبائل سمز کا ڈیٹا بھی حاصل، حملہ آور کا ایک سہولت کار گرفتار، خودکش حملے میں 2 چینی شہری جان سے گئے، رینجرز اور پولیس اہلکار سمیت 17 افراد زخمی ہوئے۔ ملک دشمنوں کے عزائم خاک میں ملانے کا عزم، وزیر اعظم کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس، کراچی دہشت گردی اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی فول پروف سیکیورٹی پر زور،
کراچی حملے کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، ملوث عناصر پاکستان کے دشمن ہیں، شہباز شریف کی شدید مذمت، وزیر اعظم کی چینی سفارت خانے آمد، کراچی حملے پر افسوس کا اظہار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے پہنچے، دھماکے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دہشت گردوں نے پاک چین دوستی پر حملہ کیا، کلعدم مجید بریگیڈ سمیت تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کا دو ٹوک اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا چینی باشندوں کی حفاظت کے عزم پر قائم ہے، چینی سفارت خانے کی کراچی دھماکے کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ملوث عناصر کو کڑی سزا ملنی چاہیے، چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور۔ کراچی دھماکہ ناقابل برداشت، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں، آپس میں رابطے مزید بڑھائے جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ، مراد علی شاہ کی چینی قونصلیٹ آمد، شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ سیکیورٹی خدشات، اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی، بانی پی ٹی آئی بھی 18 اکتوبر تک پارٹی رہنماؤں، وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے اور توڑ پھوڑ کے الزامات، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں پر مزید 4 FIR کٹ گئیں، اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 14 ہو گئی، دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، کل ATC میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف، اسپیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں CDA کا ایکشن، بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کئی بلاک سیل، ترجمان کے مطابق KP ہاؤس کی لیز جون 2006 میں ختم ہو چکی، فیبروری اور جون میں نوٹسز بھیجے لیکن حکومت نے NOC جمع نہیں کرایا۔ میاں والی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، CTD کا ایکشن، فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، 8 فرار، دستی بم، سیفٹی فیوز وائر، 7 کلیشنکوف گولیاں اور بارودی مواد برآمد، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ اسرائیلی مظالم نامنظور، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت، اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی یکجہتی غزہ ریلی، اسرائیل کے خلاف نعرے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر کے عوام یک زبان، ترکیے میں ہزاروں افراد کی ریلی، چلی اور ارجنٹائن میں بھی یکجہتی کا اظہار، برلن، اسپین اور آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے لیے آواز بلند، شہریوں کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں آہیں، سسکیاں، غم کے سائے، اسرائیلی سفاکیت کو 1 سال مکمل، صہیونی فوج 42,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکی، 16,500 بچے اور 12,000 خواتین بھی شامل، 90% آبادی بے گھر اور 80% شہری بنیادی خوراک سے محروم، اسرائیلی طیاروں کی رفح میں بمباری، مزید 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں، دشمن کو ہر محاذ پر بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ترجمان القسام بریگیڈ کا پیغام۔ اسرائیل نے لبنان کا تباہ کر دیا، بیروت سمیت کئی علاقوں پر بمباری، مزید 15 شہری شہید، مجموعی تعداد 2083 ہو گئی، حزب اللہ کے صہیونی علاقوں پر حملے جاری، درجنوں راکٹ برسا دیے۔ شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی سنچریاں، ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستانی بلے بازوں کا راج، انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم نے 4 وکٹ پر 328 رنز بنا لیے، بابر اعظم 30 رنز بنا کر آؤٹ، سعود شکیل 35 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔